ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے جس میں خاتون کھیتی باڑی بھی کر رہی ہے، اونٹ پہ سواری بھی کر رہی ہے، اور وہاں ہمیں ایک بریرہ نامی خاتون بھی ملتی ہے جس کے پیچھے اس کا خامد جو سابقہ ہو گیا وہ پیچھے پیچھے کچھ اشعار پڑھتا پھر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس پہ ترس کھاؤ، تو وہ کہتی ہیں آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ کہتے ہیں نہیں حکم تو نہیں، مشورہ۔ وہ کہتی پھر میں واپس پلٹنا نہیں چاہتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب آج کا جدید اور ماڈرن دور ہے جس میں اگر عورت پروفیشنلزم میں بعض معاملات میں نہیں جاتی تو ہم اپنی بچیوں کی ڈلیوری کے معاملات کہاں سے کروائیں، ہم ایجوکیشن کہاں سے مردوں سے حاصل کروائیں، بڑے سارے معاملات۔ اب یہاں جو قرآن کا اصول ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور جدید جو تقاضے ہیں، اب اس کو ہم نے کس طرح سمجھنا ہے؟ ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین باہر نکلتی تھیں، اور جو آپ نے کہا کھیتی باڑی بھی کرتی تھیں اور کاروبار بھی کرتی تھیں، اور حتیٰ کہ جو فوج کے اندر جب لڑائی وغیرہ جہاد میں وہ مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، نرسنگ کا کام کرتی، مختلف کام جو ہیں وہ کرتی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ماڈل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد موجود ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری آزادیاں عورت کو حاصل نہیں ہونی چاہیے؟ لہٰذا کسی بھی جینون ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکلے، تعلیم کی ضرورت ہے، ہیلتھ کی ضرورت ہے، نرسنگ کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کاروبار کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی کاروبار کرنے والا نہ ہو، سیدہ خدیجہ نے تجارت کی اور وہ کر سکتی ہیں، اور اپنے ملازمین وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ کاروبار کے اور ڈائنامکس ہیں، جب اس دور میں کاروبار کیا جاتا تھا تو وہاں ایک دوسرے کی خیرخواہی ملحوظ رکھی جاتی تھی، یہاں پہ مسابقت کا نظام ہے، یہ اگرچہ ایک اور ڈائمنشن ہے کاروبار کس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کاروبار کرتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں حقوق وہ خواتین کے ہوں یا مردوں کے، ڈٹرمن کون کرتا ہے اور ڈیفائن کیسے ہوتے ہیں؟ اور ضرورت کون ڈٹرمن کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس نے ڈیفائن کرنا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کی عورت آج کھیتی باڑی نہیں کرتی؟ ایک طبقہ ہے جو آج بھی کھیتی باڑی گاؤں دیہات میں بالکل۔ ہمارے اس معاشرے کی عورت وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کرتی؟ کیا ہمارے معاشرے کی عورت ڈاکٹر نہیں بنتی؟ ہمارے معاشرے میں ہاں چند ریجڈ لوگ جو اپنی خواتین کو مختلف، اچھا اس کی وجہ صرف مذہب نہیں ہے، اس کی وجہ علاقائی روایات ہیں۔ اچھا وہ علاقائی روایات کی وجہ سے اپنی عورت ہم اسلام نہیں کہہ سکتے، اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے گھروں میں اگر ان کو قید کر کے رکھتے ہیں اور وہ ان کو ضرورت کے تحت بھی باہر نہیں نکلنے دیتے اور تعلیم کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے، تو اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور باقی عمومی طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، ڈیفائن کون کرے گا؟ نہ وہ خاندان معیار ہیں اور نہ وہ خاندان معیار ہیں جن کی چند حیا باختہ عورتیں جو ہیں باہر نکل کے اور بے حیائی کے چند نعرے لگا کے اور چند پلے کارڈز اٹھا کے وہ کہیں کہ عورت کو حقوق دلوانے ہیں، نہ وہ معیار ہے نہ وہ معیار۔ لہٰذا معیار کیا ہے؟ معیار دین معیار ہے، اور دین کے معیار کے اعتبار سے حقوق ڈیفائن کون کرتا ہے؟ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن تھے، آپ ریاست تھے، گویا ریاست ڈیفائن کرتی ہے کس کو کتنا حق دینا ہے، وہ مرد کا حق ہو یا عورت کا حق ہو۔ آج ہم اپنی ریاست کو جب دیکھتے ہیں تو ریاست چلتی ہے دستور سے۔ دستور کون سا ہے؟ ہمارے پاس 1973 کا دستور موجود ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس موجود ہیں، آج تک وہ پورا قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قانون کے اندر کون سا قانون ہے جہاں عورت کو حقوق نہیں دیے گئے؟ بلکہ بعض اوقات تو ایسے حقوق بھی دیے گئے ہیں جو اس کو نہیں دیے جانے چاہیے تھے، وہ بھی دیے گئے ہیں۔ جب ایسے حقوق دستور کے اعتبار سے موجود ہیں، آئینی حقوق موجود ہیں، ریاست عملی طور پر ان کو حقوق دیتی ہے، کبھی کسی نے روکا نہیں ہے، اس میں تعلیمی نظام موجود ہے، یہاں ہیلتھ کا نظام موجود ہے، یہاں ہر شعبے میں عورت جہاں بھی جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ جب یہ ایسا نظام موجود ہے تو عورت مارچ کا مطلب کیا ہے؟ عورت کس سے حقوق لینے کے لیے نکلی ہے؟ اگر ریاست ڈینائی کر رہی ہو کہ ہم نے حقوق نہیں دینے، پھر بہرحال نکلنا چاہیے، اس کے ساتھ ہم مردوں کو بھی نکلنا چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو حقوق لے کے دیں۔ جب ریاست بھی انکار نہیں کر رہی اور ریاست کے ہاں حقوق متعین ہیں عورت کے، اور معاشرے کے کا وہ سنجیدہ طبقہ جو حقوق عورت کو دینا چاہتا ہے اور جو تفہیم بھی رکھتا ہے عورت کے حقوق کی، وہ بھی ان کو حقوق دے رہا ہے، تو پھر مطالبہ کس سے ہے؟ یہ تو مرد کو مقابلے میں لا کے، جس طرح سے فیمنسٹ موومنٹ کا دو متضاد قسم کا رسپانس آیا ہے، اسی طرح جب آپ عورت مارچ کے نام سے بغیر کسی جینون حق کے خام خواہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ چند
لبرل قسم کے وہ لوگ جو مذہب کے خلاف ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے، جن کا ایجنڈا کوئی اور، جن کا ایجنڈا کوئی اور، وہ جب ساتھ لگ جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی بیانیہ تو آئے گا. پھر وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی نہ کسی سے لیتا ہے، لہذا وہ لوگ تو مقابلے میں آئیں گے.